یہ بھائی نے پوچھا تھا کہ وہم کی بیماری سے کیسے بچیں۔ دیکھیں پہلے وہم کو سمجھ لیجئے کہ بعض اوقات ذہن غیر موجود پر موجود کا حکم لگانے لگے تو اس کو وہم کہتے ہیں۔ جیسے کچھ نہیں ہوتا ذہن کہتا نہیں کچھ ہے، حالانکہ کچھ بھی نہیں ہوتا، کوئی آہٹ سی لگتی ہے، کوئی سایہ سے نظر آنے لگ جاتا ہے۔ غیر موجود پر موجود کا حکم یہ وہم کہلاتا ہے۔ یہ وہم اس لیے پیدا ہوتا ہے بہت سارا، اچھا کچھ ایسے ناپاکی کا وہم ہو گیا، یار یہ شاید کپڑا ناپاک ہے، یہ بھی وہی ہے، دیکھیں ناپاکی موجود نہیں لیکن ذہن کہہ رہا ہے ناپاکی ہے، غیر موجود پر موجود کا حکم۔ اس کے لیے بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اگر اس کا تعلق دینی معاملات سے ہے، پاکی ناپاکی سے، نجاست کے معاملات سے، اور اسی طریقے سے نماز کے اندر بہت ساری چیزوں کے اعتبار سے کہ یاد نہیں رہتا، وہم ہو جاتا ہے، 4 رکعتیں 3 رکعتیں ہیں، اس کے لیے آپ علم دین سیکھیں۔ مثال کے طور پہ اگر کسی نے پاکی ناپاکی کے مسائل سیکھے ہوں گے، مختلف چیزیں پاک کرنے کے شرعی اصول اس کے ذہن میں ہوں گے، اس کے بعد یہ وہم اور وسوسے آ ہی نہیں سکتے ہیں، کیونکہ وہ جیسی کوئی وسوسہ آئے گا وہ اس کو شرعی اسٹینڈرڈ پہ لے کے جائے گا یا شرعی جو تعلیم ہے اس کے اوپر پرکھے گا اور فوراً فیصلہ کرے گا یہ وہم ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ بعض خواتین نے مجھ سے پوچھا کہ ہمارے مہمان آئے، جیسے باتھ روم میں گئے، واپس آ کے دروازے کے ہینڈل کو ہاتھ لگایا اور ہاتھ گیلا تھا، اب مجھے وہم ہو جاتا ہے پتہ نہیں یہ ناپاک ہاتھ تو نہیں لگا دیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شریعت اس کے معاملے میں کیا کہتی ہے؟ شریعت یہ کہتی ہے اگر کوئی کہیں گیلا پن بھی نظر آئے، اگر آپ نے اس میں نجاست کا ملنا اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا یا کسی نیک پرہیزگار متقی شخص نے جس سے کبھی جھوٹ نہیں نکلا ہو زبان سے آپ کے سامنے، اس نے کہا ہو میں نے دیکھا ہے کہ اس میں ناپاکی ملی تھی، یا اس میں اسمیل آ رہی ہے، بدبو آ رہی ہے نجاست کی، یا آپ نے آنکھوں سے دیکھا ہے وہ نجاست ملتے ہوئے، تو اس کو ناپاک کہیں گے، ورنہ یاد رکھیں اس کو پاک ماننا واجب ہے اس پر، یعنی یہ پاک، اس پر ناپاکی کا حکم لگانے سے آپ گناہگار بھی ہو سکتے ہیں۔ جب آپ کہیں گے کہ میں نے مہمان نے آ کے ہاتھ لگایا ہے، اس میں ناپاکی میں نے دیکھی نہیں، تو پاک ماننا واجب، بس اس میں وسوسہ ختم۔ ایسی بعض اوقات واش روم سے بچے نکل آتے ہیں برہنہ پا، ان کے وہ گیلے پاؤں سے بھاگتے ہیں، تو ماں باپ کہتے ہیں ارے اندر سے آیا پتہ نہیں ناپاک تو نہیں ہوں گے۔ اگر یہ 3 چیزیں اس میں نہیں ہیں، آپ نے آنکھوں سے ناپاکی اس میں ملتے ہوئے نہیں دیکھی، کسی عادل شخص نے خبر نہیں دی، اس میں اسمیل وغیرہ کوئی نہیں آ رہی، اس کو نجاست کا اثر کہتے ہیں، تو اس کو پاک ماننا واجب ہے، کوئی وسوسہ نہیں۔ اب یہ ہم ان چیزوں کو سیکھتے نہیں ہیں۔ اسی طرح غسل کے معاملات ہیں، جی وہم ہو گیا کوئی جگہ سوکھی رہ گئی ہے، بھیا آپ جب پانی ڈالتے ہیں اس کو ترتیب سے ڈالیں نا، پہلے وضو کرنا ہوتا ہے، اس کے بعد سیدھے کندھے پہ پانی ڈالیں تو آدھا دھڑ دھلے گا، پھر الٹے کندھے پر، پھر سر پر اور بقیہ دھڑ پر پانی بہائیں، اور بہاتے ہوئے بالکل احتیاط سے بہائیں سب چیزوں کے اوپر ترتیب سے۔ اس کے بعد وہم کیوں آ رہا ہے کہ پانی گرا ہوگا کہ نہیں گرا ہوگا؟ اگر اس طرح کرنے کے بعد وہم آئے بھی اس کی کوئی پرواہ نہ کریں، آخرت میں آپ کی گرفت نہیں ہوگی۔